توہین مذہب کے مبینہ ملزمان کی سہولت کاری اور قانون توہین رسالت 295 کو ختم یا غیر مؤثر کرنے والے عناصر کی سازشوں کے خلاف اتحاد ملت اسلامیہ کے زیر اہتمام لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت وکلاء، صحافیوں، سماجی رہنماؤں اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کا استحکام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کی حرمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، قرآن پاک کے ادب کو ملحوظ رکھنا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی حرمت کا تحفظ کرنا، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ازحد ضروری بھی ہے۔ اس لیے جو بھی بدباطن عناصر اس ضمن میں اللہ اور رسول کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کریں، ان کی ناموس اور ان کی میں سمجھتا ہوں عظمت کے خلاف بات کریں، پاکستان میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام رفقا نے بھرپور انداز سے اتحاد امت کے لیے بھی اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھی اپنے ایمانی جذبات کے اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے اور ہمیں متحد ہو کر اس پاکیزہ آواز کو مزید بلند کرنے کی، مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی اس لحاظ سے کہ ایک اجتماعی آواز ہے، تمانا آواز ہے، اور اس لحاظ سے اس میں جتنے بھی مقررین تھے یا تحقیقی رپورٹس تھیں، اس میں ایک پوری تحقیق بھی کی گئی اور آواز منظم تھی، اور یہ ساری جتنی جدوجہد ہے اس پہ ہم مبارکباد دیتے ہیں منتظمین کو، عبد الوارث صاحب کو، اور جن لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس سارے کے نتیجے کے اندر مقاصد آگے بڑھیں گے، ناموس رسالت کے قانون کو لازمی طور پہ فائدہ پہنچے گا، اور جو کچھ بھی اس کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگی، نامراد ہوگی۔ یقیناً یہ سازشیں مسلسل ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، آئندہ بھی ہوں گی۔ امت کو بھی بیدار ہونا چاہیے، علماء کو بھی بیدار ہونا چاہیے، اور خدا را جہاں ذوات مقدسہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، مقدسات اسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کا معاملہ آ جائے، وہاں کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ جو واقعاً مجرم اور گستاخ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ، نہ کہ ملک کے امن کو تباہ کرتے ہوئے۔ ہر چیز کو مشروط کیا گیا ہے، تعاون کرنا چاہیے، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری آواز اٹھانے سے ملک کو نقصان پہنچے گا، قوم کو نقصان پہنچے گا، افراد کو نقصان پہنچے گا، تو قانون بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے۔ ہمیں حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین ہے، اس کا قانون ہے، اس کی دفعات موجود ہیں، ان پر عمل کرانے کے لیے ہمیں بھرپور دباؤ ڈالنا چاہیے ہر طریقے سے، تاکہ جو واقعی مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے، جو بے گناہ ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ آزاد کرنا چاہیے۔ آج کی تقریب انتہائی شاندار تھی اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور اس اویئرنیس کے حوالے سے جو چونکہ دوسری طرف سے بہت گھٹیا اور بڑا ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور جس کو ختم کرنے کے لیے جو گینگ پہلے سے بھی خیر سرگرم عمل تھا اور اب مزید بڑے پیمانے پر اس کو ہیویلی لانچ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اس کے جواب میں کوئی ایسی تحریک یا ایسا فورم قائم کیا جائے جہاں عوام کی درست رہنمائی کی جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں توہین رسالت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کے سد باب کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں، ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، قانون ناموس رسالت کو متنازع بنانے کے لیے، محافظین پر بہتان لگانے کی غرض سے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈرامہ کیا گیا اور ایک فلم چلائی گئی اور بہتان اور جھوٹ کے پلندے رکھے گئے ہیں، اس کے بعد امت مسلمہ کی بڑی ذمہ داری تھی کہ ایسی مضبوط تقریب کا انتظام اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس میں حاضری کے بعد حوصلہ بھی بلند ہوا ہے، اور امید نہیں، یقین ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز ملک پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون محفوظ رہے گا، اور یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی، اور محافظین ناموس رسالت پر جنہوں نے کیچڑ اچھالا، جنہوں نے بہتان لگائے، جنہوں نے جھوٹ باندھے،
وہ ذلیل ہوئے انشاءاللہ مزید ذلیل ہوں گے اور مزید انشاءاللہ ان کو ذلتیں ملیں گی۔ آج کے پروگرام کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک حساس موضوع پر ہم سب کو جمع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 295 کے خاتمے کے لیے جو سازشیں ہیں وہ بہت پہلے دن سے ہی شروع ہیں، اور مختلف مواقع پر جو ہے یہ لبرل سیکولر لادین عناصر جو ہیں کوئی ایسے ڈھونگ رچا دیتے ہیں، کوئی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم، پاکستانی علماء کرام بیدار ہیں، وہ انشاءاللہ ان مذموم مقاصد کے آگے جو ہیں انشاءاللہ کھڑے ہیں اور کبھی بھی ان قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گستاخوں کے جو کیسز چل رہے ہیں شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، جو بے گناہ ہیں ان کی بے گناہی خود واضح ہو جائے گی، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس قانون کے تحفظ کے لیے ہم سب جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس قانون کا دفاع کریں گے۔ اس سارے کیس میں ملوث جتنے لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے نہیں، ہمارے ملک سے ہی۔ وطن عزیز کی یونیورسٹیوں میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ کون سا نصاب پڑھا رہے ہیں؟ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی وطن عزیز مستحکم ہونے کی طرف جاتا ہے، معاشی سیاسی استحکام آتا ہے، اس طرح کی سازشیں طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں، برپا ہوتے ہیں۔ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اس کی طرف ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اتحاد ملت اسلامیہ کے صدر جناب عبدالوارث گل صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی ہے، اور میں بھی یہاں پہ شریک ہوا ہوں۔ اور اصل میں جو توہین مذہب یا توہین رسالت کا یہ جو سلسلہ ہے مبینہ طور پر جو سوشل میڈیا پر جاری ہے، اس میں ملزمان بھی کئی گرفتار ہوئے، کئیوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو سزا ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا گروہ جو کہ جس کی ایک تاریخ ہے، جو کہ پاکستان میں توہین رسالت کے ملزمان یا مجرموں کی سہولت کاری کرتا آیا ہے، اور ان یا ایسے افراد جو کہ قانون 295 یعنی قانون توہین رسالت کا جو قانون ہے 295 اس کے خاتمے کے حوالے سے انٹرنیشنل لابنگ کرتے رہے ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی لابنگ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اس قانون کو ختم کرنے کے حوالے سے، وہ تمام جو ہیں وہ اب ان ملزمان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ تمام اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے خوفناک بات ہے۔ اور پھر اس میں ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اب مبینہ یہ جو گستاخ ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کا جو نیکسز ہے وہ اب پاکستان کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں، یہ ان کا نیکسز ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اس میں قادیانی پروجیکٹ بھی ہے، اس میں پاکستان کو توڑنے والے عناصر بھی ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے ایسے عناصر کے خلاف ایکشن لے جو کہ پاکستان کو توڑنے والے عناصر ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرنے والے عناصر ہیں، قانون 295 کے خاتمے کے حوالے سے جو کام کرنے والے عناصر ہیں، اور اس کے علاوہ جو گستاخوں کے مبینہ جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ انتہائی اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ اس کے قانون کو ٹیمپر کرنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے نا ناقابل قبول ہے۔ اس بات کے احتمالات معاشرے میں رہتے ہیں، کئی مرتبہ بے گناہ لوگوں کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن ان چند ایسے عناصر کی بنیاد کے اوپر یا چند ایسے لوگوں کی بنیاد پہ جن پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، حقیقی مجرموں کو جو ہے پناہ دینے کی جو کوشش ہے نا وہ ناقابل قبول ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اسلام کا پیغام عدل کا پیغام ہے، اور اس قسم کے معاملات میں جو حقیقی ملوث لوگ ہیں ان کا کسی بھی قسم کی روح رعایت کرنا یا قانون توہین رسالت کو بدلنے کی کوشش کرنا ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کے ٹی وی نے ہمیشہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں کو کوریج دی، اور آج کے پروگرام کو بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کا بھرپور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج کی آل پارٹی کانفرنس کا مقصد آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بڑی حساس نوعیت کا ایک جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے بلاسفیمی کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک کمیشن کا قیام کیا جو کہ غیر آئینی غیر قانونی تھا، تو وہ تو الحمدللہ معطل کر دیا گیا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بلاسفیمرز کے لیے سہولت کاری کا سامان کیا گیا ہے۔ ایک تو آل پارٹی کانفرنس میں یہ اعلامیہ بھی بیان کیا گیا، پیش کیا گیا کہ ماضی میں مستقبل میں بھی ماضی کی طرح کسی ایسے کمیشن کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بلاسفیمرز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ فوری اسپیڈی ٹرائل چلائے جائیں،
جو ہے وہ اور ان کے حوالے سے جو بھی سہولت کاری کا اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور قسم کی قانونی جنگ لڑی جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ تمام پارٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی اور اس میں جو ہے وہ اس بیانیے میں انہوں نے تائید کی، حمایت کی۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے نمائندگان یہاں پر موجود تھے، اور یہ پوری قوم کو ایک پیغام ہے، یہ ریاستی اداروں کو بھی پیغام ہے کہ جب بھی جو ہے وہ توہین مذہب، توہین رسالت کا معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ یہ قوم ہمیشہ کی طرح اسی طرح اکٹھی آپ کو نظر آئے گی، کہ جس طرح ماضی میں حال میں آپ کو نظر آ رہی ہے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناموس کے لیے ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں گے۔